السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ انسان کو اپنی زندگی میں سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ یہ سفر دینی بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی بھی، مثلا حج و عمرہ، طالب علم، کسی تجارت کی غرض سے، یا دوست و احباب یا رشتہ داروں سے ملاقات کی غرض سے سفر کیے جاتے ہیں۔ کچھ سفر فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے آداب کا خیال رکھا، سفر کے معاملات کا خیال رکھا اور ان سفر کے آداب اور معاملات کو اپنی امت تک پہنچائے۔ آداب سفر میں کچھ سفر سے پہلے کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ سفر کے دوران کے معاملات ہوتے ہیں اور کچھ سفر سے واپسی کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم ان تینوں کیٹیگریز کو آہستہ آہستہ سمجھیں گے اور ان کے آداب کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے، اور ان آداب کو بہتر انداز سے سمجھنے پر ہم ان آداب کے مطابق اپنے سفر کو جاری رکھیں گے یا اس سفر کا آغاز کریں گے۔ اب اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے سفر پہ جانے سے پہلے کے آداب سیکھیں گے کہ سفر پر روانگی سے پہلے ہمیں کن آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں خلوص نیت کو مد نظر رکھنا ہے۔ سفر سے پہلے نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔ اسی طرح پھر سفر میں پیش آنے والی مشکلات اور سفر پر جانے پہ جو تھکاوٹ انسان کو محسوس ہوتی ہے اور جو وہ مال لگاتا ہے وہ اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سفر کے دوران کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو یعنی کہ مختصر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر ہم سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے نماز وہ قصر کر دی جاتی ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ہم قصر نماز پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ اسی طرح اور بھی معاملات جو ہے مسافر کے لیے وہ تھوڑے کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی عبادت کو تھوڑا کر دیا جاتا ہے لیکن اس عبادت کا اجر اسے پورا ملتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت نے تھوڑی کر دی ہے لیکن اس کا اجر اسے پورا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی جگہ کا سفر نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنے، یعنی کہ ان سٹیز کا یا ان کنٹریز کا سفر نہیں کرنا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، یا آپ اس سینس میں سفر کریں کہ وہاں یہ کام ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں لیکن اس سینس سے سفر نہیں کر سکتے کہ جو وہاں یعنی کہ غلط کام ہوتے ہیں تو ہم انہیں دیکھنے جا رہے ہیں، نہیں، یہ منع ہے۔ ایسے سفر میں لگایا جانے والا مال یا جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو ہم سولو کرتے ہیں، یا جو تھکاوٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ اجر میں نہیں جائے گی، وہ ہماری گناہ کے زمرے میں جائے گی، کیونکہ یہ سفر اللہ کی نافرمانی کے لیے ہوگا۔ اس لیے جو سفر اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہوگا اس پہ اجر ہے۔ سفر سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جانے سے پہلے یا کوئی بھی بھلائی کا کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرتے تھے۔ استخارہ کہتے ہیں اپنے رب سے مشورے کو، اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا استخارہ کرنا کہلاتا ہے۔ کہ آپ استخارہ کس طرح کریں گے؟ 2 نوافل پڑھیں گے
اور استخارہ کی دعا پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. بس یہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو رات میں ہی کریں، یہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا مشورہ ہو جائے گا، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے مشورے سے کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی نازل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ساتھ بن جاتا ہے انسان کے ساتھ، جس سے وہ کام بہتر اور بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ استخارہ اگر آپ نے کیا تو آپ کا جو ہے وہ آپ کو کوئی خواب آئے گی یا کچھ اس طرح کا سین ہوگا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ استخارہ کرنے سے انسان کا دل اس چیز کی طرف مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں، اس کی منزلیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. سفر کے لیے مشورہ کر لینا چاہیے. مشورہ کس سے؟ اپنے اہل و عیال سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. اور مشورہ کرنے سے انسان کی کافی جو ہے مشکلات وہ حل ہو جاتی ہیں، اس کو بہتر طور پر نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، بہتر سے بہترین اس کو جو ہے وہ نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے بھلائی کا ایک سامان تیار ہو جاتا ہے مشورہ کرنے سے. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اسے سچائی اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرے. جب وہ اس سے مشورہ کرے تو اس کو بھلائی کی طرف یا اخلاص کے ساتھ اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے سفر کرنا چاہیے، کیونکہ سفر میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، خطرات بہت زیادہ لاحق ہوتے ہیں. تو انسان شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سفر سے واپس بھی آئے گا کہ نہیں. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کر دے، یعنی کہ اگر اس نے کسی کی امانت دینی ہے تو اس کی امانت کو ریٹرن کر دے. اور اسی طرح اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے یا اس نے کسی چیز کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے تو وہ ان چیزوں کو کمپلیٹ کر کے تو پھر اپنے سفر کو جاری رکھے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ آیا سفر سے واپس بھی آئے گا یا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ وہ سب لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر تو پھر وہ بھی مدینہ آ جائیں. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سفر پر جائیں تو سب لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے تو پھر سفر پر روانہ ہوں. سفر سے پہلے والدین سے اجازت طلب کر لینی چاہیے، کیونکہ والدین کی اجازت اس کام میں بھلائی کا سبب بنتی ہے، اور والدین کی جو ناراضگی ہے وہ کام میں نقصان کا باعث بنتی ہے. والدین سے اجازت لینا جو ان کے دل میں خوشگواری کا باعث ہوتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے نے مجھ سے اس کام کی اجازت دی. اور ہر بڑے کو چھوٹے سے اجازت لینی چاہیے، یعنی کہ عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینی چاہیے کسی کام پر روانہ ہونے سے پہلے یا کسی کام کو کرنے سے پہلے. طالب علم کو اپنے والد سے اجازت لینی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی چیز پہ مامور کیا گیا، اس کو کسی چیز پہ اس کو نگران بنایا گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حاکم سے یا اپنا جو اس کا مالک ہے اس سے اجازت طلب کرے اور پھر وہاں سے جائے. سفر سے پہلے وصیت کرنی چاہیے. جب اس کے مقام پر رہتے ہوئے اس کو وصیت کرنا پڑتی ہے اپنے اسی مقام پر رہتے ہوئے، تو جو سفر ہے اس دوران تو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اور حقدار کو اس کا حق دے کر جائے، تاکہ ہر ایک انسان کو اس کا حق وقت پر مل جائے. سفر پر جانے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور بندے کو ہائر کرے، تاکہ وہ اس کے گھر کی، اس کے کاروبار کی تو دیکھ بھال کر سکے. کیونکہ جب وہ سفر پر چلا جائے گا تو اس کے بیک ورڈ پہ کام رک تو نہیں جائیں گے، کچھ سٹاپ نہیں ہو جائے گا، لائف سٹاپ نہیں ہو جائے گی. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک قائم مقام بنا کر جائے، ایک قائم مقام کو، یعنی کہ ایک بندے کو اپنی جگہ ہائر کر کے جائے جو اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کرے یا جو اس کے بچوں کی یا اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک شخص اپنے بیک ورڈ پہ ایک انسان کو ہائر کر کے. گھر والوں کے لیے اپنی عدم موجودگی میں جو ہے وہ مال کا، چیزوں کا انتظام کر کے جائے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس شخص کے جانے کے بعد گھر والے جو ہے وہ قرض لینے پر مجبور ہو جائیں. بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اتنا خرچ دے کر جائے اپنے گھر والوں کو، بیک ورڈ پہ اتنا مال دے کر جائے جس سے اس کے واپسی تک ان سب کا گزارا ہو. حلال ذریعے سے سفر کرنا چاہیے، یعنی کہ جو آپ نے حلال کمائی کیا اس سے سفر کرنا چاہیے. اس سے
کمائی میں بھی برکت ہوتی ہے اور آپ کے سفر میں بھی، یعنی کہ آپ کا سفر جو ہے بھلائی سے اور احسن طریقے سے، احسن انداز سے جو ہے وہ آپ کا سفر وہ یعنی کہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ نے جس منزل کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے آپ اس منزل تک باحفاظت پہنچ جاتے ہو، کیونکہ وہ آپ کی حلال کمائی سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. اگر آپ سفر کرتے ہیں کس سے؟ حرام کمائی سے، تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، وہ آپ کے لیے اجر کا یا بھلائی کا باعث نہیں بنے گا. ضرورت کے مطابق خرچ لے کر جانا چاہیے کہ آپ کو سفر کے دوران یا جب تک آپ نے واپس آنا ہے تب تک آپ کو جتنے خرچ کی ضرورت ہے آپ اتنا خرچ اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں پریشان ہوں، آپ کو اس چیز کا جو پچھتاوا ہو کہ میں کم خرچ لے کر آیا ہوں. اس لیے سفر پر جانے سے پہلے اپنا خرچ جو ہے وہ اتنا رکھیں جتنا آپ کو اس سفر کے دوران ضرورت ہے. کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان قرآن اندازی کر لیں، یعنی کہ پرچیاں ڈال کے وہ نکالے، قرآن اندازی کرے، جس کا نام ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے. یہ انصاف کرنا ہے بیویوں کے درمیان. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو وہ بھی اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اور جس بیوی کا نام آتا وہ اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. یہ ایک انصاف کا طریقہ ہوتا ہے قرآن اندازی کر لینا. بیوی کو ساتھ لے کر جانے سے انسان بہت ساری خرابیوں سے بھی بچ جاتا ہے، بہت سارے حرام کاموں سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ اس کے جسم میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ حرام کاموں سے اجتناب کر سکے. سفر اچھے ساتھیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر اکیلے نہیں کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ایک بندہ سفر کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اکیلا اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا، اکیلا اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا. تو اس لیے اگر ایک گروپ کی شکل میں آپ سفر میں جائیں یا 2 سے 3 لوگ آپ سفر پہ ایک ساتھ روانہ ہو تو وہ مصیبت یا مشکل جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے آپس میں، اور اس سے نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، جلدی آپ اس مشکل سے نکل جاتے ہیں. اور اچھے لوگوں کا ساتھ اس طرح آپ اچھے لوگوں کا ساتھ اس لیے ہو کہ آپ بھلائی کے بارے میں بات کریں یا آپ کا ٹائم جو ہے وہ اچھے سے سپینڈ ہو جائے. اچھے دوست کا اس لیے ساتھ ہے تاکہ آپ اپنے اللہ کو مت بھولیں، اپنے اللہ کی یاد سے مت بھولیں اور بھلائی کے کام کریں، بھلائی کے لیے دعوت دیں، اچھے کام کریں. اس لیے اچھے دوستوں کا ساتھ ضروری ہے. امیر ان سفر کرنے والوں میں سے ہی ایک ہو تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے، اور جس کو وہ امیر منتخب کریں تو اس امیر کو چاہیے کہ وہ ان سے مشورہ کر کے کوئی کام کرے، یعنی کہ مشورہ کر کے ان سے جو اس نے کام کرنا اس پہ وہ ان سے مشورہ لے، ہر ایک کی رائے لے اور پھر اس کام کو سر انجام دے. اور جو سفر کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ امیر کی اطاعت کریں، کیونکہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام وہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس امیر کی اطاعت کرنی ہے. آپ نے امیر کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ امیر کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اور اسی طرح اگر آپ امیر کی نافرمانی کریں گے تو دیٹس اٹ کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. عورت ایک دن رات کا سفر جو ہے وہ محرم کے بغیر مت کرے. محرم کا ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ایک اکیلی عورت بہت سے ایسے واقعات ہیں یا بہت سے ایسی معاملات ہیں جس میں وہ خود سروائیو نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ ایک محرم کا ہونا لازمی ہے. تو محرم سے مراد ہے باپ، بھائی، بیٹا اور رضائی بھائی وغیرہ. اس سے مراد چچا زاد بھائی یا چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد یا خالہ زاد، ماموں زاد، یہ نہیں، یا تایا زاد، یعنی کہ یہ نہیں، ان کا جانا عورت کے ساتھ درست نہیں. سفر کے لیے مناسب ذرائع کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی کہ گاڑی کا احسن طریقے سے انتخاب کرنا چاہیے جس سے اس کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، یعنی کہ اس کے بعد اس کے جو خرچ ہے اس میں کمی نہ واقع ہو جائے، یا اس کو بعد میں کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جس سے وہ بہت پچھتائے. مسافر کو الوداع کہتے ہوئے دعا دینی چاہیے، استودع اللہ
دینک و امانتک و خواتم عملک، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آخر میں مسافر کو یہ دعا دینی چاہیے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھ کر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔